بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ فاطر 45 سورہ قرآن شریف کا اور آیت نمبر 6۔ عزیزان گرامی قدر، حقیق عرفان خدا شناسی کے عنوان سے آج ہم 18ویں نشست میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا عنوان ہے بدی کیا ہے۔ جو آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ آئیے ہم پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ قرآن شریف اور کتاب مقدس میں بدی کیا ہے۔ سورہ فاطر کے ہم نے 45 نمبر آیت اور 45 سورہ ہے اور آیت نمبر 6۔ اس میں شیطان کو خدا دشمن قرار دے رہا ہے اور کہا کہ تم بھی اس سے دشمنی کرو، کیونکہ عدو کے معنی دشمن کے ہیں۔ اور کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ اس لیے کہ وہ خود اس لیے بلاتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ سب کو جہنم میں لے جائیں۔ خود بھی جہنمی ہے اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن اور کتاب مقدس کی روح سے بدی وہ چیز ہے جو شریعت کے خلاف عمل کیا جائے۔ ہم نے گزشتہ نشست میں شریعت کے بارے میں گفتگو کی تھی، آپ نے شریعت کیا ہے اور شریعت کا دخل انداز کیا چیز ہوتا ہے، اور آج ہم بدی کے اوپر گفتگو کریں کہ بدی کیا ہے۔ بدی وہ احکام الہی کہ جب شریعت آ گئی، جس چیز سے منع کر دیے گئے، اب وہ کام کرتا ہے تو بدی میں شمار ہوتا ہے۔ جب تک تاریکی نہیں ہوگی آپ کو روشنی کا علم نہیں ہوگا، اس لیے کہ روشنی جو ہے وہ ہدایت ہے، تاریکی جو ہے وہ گمراہی ہے، اور جہاں روشنی آ جاتی ہے تو تاریکی زائل ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے۔ تو گناہ یا بدی کی تعریف میں یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کے 3 رکوع کی 4 آیت میں یہ مرقوم ہے کہ گناہ شرع کے مخالفت ہے، اور شرع کا لفظ یعنی شامل ہے شرع مکتوب فی القلوب یا شرع مکتوب فی الکتاب پر، کیونکہ خلاصہ اور تفصیل دونوں ایک ہی بات ہے۔ اور اس کا شرع کے متعلق ہم گزشتہ نشست میں پیش کر چکے ہیں کہ شرع وہ راہ ہے جس کو خدا نے آدمی کے لیے تجویز کی ہے، اور اسی پر ضمیر کے دلالت ہے یا ضمیر کے دلالت کرتی ہے، اور کتاب مقدس اسی پر آدمیوں کو چلانا چاہتی ہے۔ قرآن ہو یا کتاب مقدس، دونوں کا یہی منشا ہے کہ انسان خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے بدی سے کنارہ کشی کرے اور نیکی کا راہ اختیار کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور اپنے حقیقی خالق اور مالک کو پہچانتے ہوئے اپنے لیے کچھ ایسے نجات دہندہ کو تلاش کرے جو زندہ ہو، کیونکہ مردہ کسی کو نجات نہیں دلا سکتا۔ بس آدمی کے لیے جو راہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، اس سے انحراف کیا تو وہ گناہ یا بدی ہے۔ آئیے چلتے ہیں دوسرے سوال کی جانب کہ بدی کا آغاز کب اور کہاں اور کس سے ہوا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ یعنی حضرت حوا علیہ السلام کے لیے خدا نے ایک راہ مقرر کی تھی، ایک راہ متعین کیا تھا، وہ ان کے لیے شریعت تھی، اور اس سے انہوں نے انحراف کیا یا روگردانی کی۔ تو وہ راہ کیا تھی ان کے لیے؟ جو راہ مقرر کی تھی خدا نے کہا تھا ہر درخت کا پھل کھانا مگر اس درخت کا نہ کھانا، اور اس نے اپنی وہ جو راہ جو خدا دی تھی اگر وہ چھوڑا تب وہ گناہ گار ہو گئے، اور یہی ہوا۔ کوئی کہتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں مفسرین و مبلغین کہ مرضی الہی کے خلاف کام کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، مگر جو راہ خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہے انہی کے انحراف خدا کی مرضی کا انحراف ہوتا ہے۔ تو جو راہیں خدا نے آدم کے لیے مجلن یعنی کہ جو اس کے استعمال میں ہے، اس کے ضمیر میں ہے، اور مفصلاً یعنی کتاب مقدس میں درج ہے، اور شریعت کی 5 کتابیں ہیں جو توریت کہلاتی ہیں، ان پر چل کر آدمی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر پورا عمل کر سکتا ہے، اور سلامتی کی راہ اس پر چل کر اپنے اس قدم پر چل کر سلامتی کی راہ اختیار کر سکتا ہے، اور وہ ان راہوں میں سے خدا کے نزدیک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے حق کو برباد کرتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے قانون کو، شریعت کو پامال کر دیتے ہیں، تو ہمسایوں کے حق میں خیانت کرتے ہیں اور بدی کرتے ہیں، کیونکہ ہماری راہ اس کی جو راہ ہے وہ چھوڑ کر ہم بدی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اس کے انحراف کر جاتے ہیں۔
ایسا ہم نے ابھی دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ خدا کی شرح اور انسان کے ضمیر، دو چیز جو شریعت الہی ہے وہ اور انسانی ضمیر دونوں ہمیشہ برابر ہیں. یعنی انسان کی بنائی ہوئی شرح ہرگز ضمیر کے تحریکات کے موافق نہیں ہوتی، کیونکہ انسان اپنی خواہش نفس سے قانون بناتا ہے، جبکہ خدا انسان کا بنانے والا اور اس نے یہ قانون بنائے، اسی کا نام شریعت رکھا ہے. لہذا جو کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ شرح کے انحراف سے بچے، اور جو ضمیر کے موافق ہوتی ہے نہ صرف اس شرح بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ضمیر ہی جھٹلا دیتی ہے. تو خدا تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ بتلاتا ہے کہ انسان بالہدایت دیکھتا ہے کہ کل انسان گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور زمانہ گزرتا گیا. نوح کے زمانے میں گناہ ہوا، پھر پوری دنیا کو خدا نے پانی سے بھر دیا، لیکن جو کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ بچ گیا. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا ہے گناہ سے، تو پھر اپنے گناہ کے لیے کیسے وہ بچاؤ کرے گا، اور اس کے لیے اس کا سدباب کیا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا، کلام میں لکھا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے. لیکن ایک شخص آتا ہے کائنات میں جس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا ہے، نہ اس پر نہ اس کے مادہ گرامی پر. ایزان گرام قدر ہم جب قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو 6237 آیت میں آپ حیران ہوں گے، کیونکہ مشہور ہے 6666 آیت ہے پورے قرآن شریف میں، لیکن ہمیں ابھی تک ایسا کوئی قرآن نہیں ملا جس میں 6666 آیت ہوں. ہم نے جب بھی اس کی تحقیق کی، شمار کیا، تو 6235 آیت میں 25 آیت ایسی ہیں جس میں حضرت مریم مقدس سلام اللہ علیہ کا نام ہے، اور 24 آیت ایسی جس میں حضرت مسیح کا نام ہے یعنی عیسیٰ، اور 11 آیت میں مسیح کا نام ہے، مسح کیا ہوا، جس کو مسح کیا وہ باتیں ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیں پورے قرآن شریف میں سوائے اگر کوئی خاتون ہے تو مریم مقدس سلام اللہ علیہ ہیں. قرآن شریف میں 19واں سورہ جو ہے وہ حضرت مریم مقدس سلام اللہ کے نام سے منسوب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے مطابق کلام کے مطابق سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے، لیکن سوائے ایک ہستی کے یا دو ہستی کے، اور وہ جناب مریم مقدسہ ہیں اور ان کا اکلوتا فرزند یا پہلوٹا بیٹا مسیح سلام علیہ ہے. کیونکہ ابلیس کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ ابلیس جاتا ہے اور اسے چھوتا ہے، مس کرتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہے. لیکن دو ہستی ایسی کائنات میں ہیں جس کا ابلیس کا بس نہیں چلا، ان کو نہیں مس کر سکا، نہیں چھو سکا. وہ ایک مریم مقدسہ ہیں اور دوسرا حضرت مسیح سلام علیہ ہے. گویا کہ دو ہستی پہ نہیں، تو ان دونوں پر بھی گناہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے ہی نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ سوائے سیدنا مسیح کے بے گناہ نظر آتے، سبھی نظر آتے، کچھ نہ کچھ داغ سب میں لگا ہوا ہے. تو اکتسابی اور مورثی گناہ جو حضرت آدم اسلام سے چلا تو وہ سب پھنسے ہوئے اسی گناہ میں. سب نے اپنے راہوں کو چھوڑا ہے اور سب نے خدا کے شریعت کو توڑا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے. ہم نے دیکھتے ہیں کہ کوڑھ کا جو مرض ہے جسے تشبیہ دیا گیا کہ گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے کوڑھ کا مرض اندر سے شروع ہوتا ہے، گودے کی ہڈی کے اندر سے شروع ہوتا ہے. مرض تو سبھی ہوتے ہیں لیکن باہر نکلتے ہیں بڑی دیر کے بعد، اور پھر جس پر نمایاں ہوتے. اس طرح گناہ دل سے جو مبدع خیالات سے اور پختہ ہو کر فعل آمد یعنی قول میں ظاہر ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ گناہ اندر بسا ہے، وہ آتے آتے وقت لگتا ہے کسی نہ کسی مرض میں کے شکل میں ہم پر ظاہر ہوتا ہے. اور پھر ہم جب غور کریں گے یہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا جز ہے کہ آخر یہ گناہ یا برائی یا بدی کہاں سے وارد ہوتی ہے. تو برائی کا آنا تو ٹھیک ہے، برائی ہے، مگر کہاں سے؟ کتاب مقدس بتاتی ہے خدا گناہ سے مبرہ ہے، اس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا، اور خدا کو گناہ سے نفرت ہے، کیونکہ خدا وفادار خدا ہے اور بدی سے مبرہ ہے. اس لیے اس کا نام ہے قدوس، پاک و پاکیزہ. وہ منصف ہے، برحق ہے، خدا روح ہے، خدا کامل ہے ہر چیز میں، خدا علم الغیب ہے، اور خدا حی و قیوم یعنی زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والی بات. اسی لیے اسے الفا اومیگا یا ازلی اور ابدی بھی کہا جاتا ہے. پھر کتاب میں یہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں. کس کے؟ کلام. جو کلام تھا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ بھی ہوا اس کے بغیر کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوئی.
یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے پہلے باب کی اگر آپ کسی آیت پر غور کریں گے تو وہاں وہ کلام بھی ہے اور وہ نور بھی ہے۔ تو کچھ لوگ کہنا کہ اول میں نور خدا نے خلق کیا، لیکن جو خلق کیا جاتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے۔ خدا نے جس کلام کے ذریعے کلام کیا تھا وہ خلق نہیں ہوا، وہ اس کے ساتھ تھا ہمیشہ سے۔ لہذا اب اگر سب چیزوں کا خالق جو ہے وہ خدا ہے، ہر قسم کی بدی سے مبرہ، بدی اس کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خیر رہی و شر رہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان مجمل میں ہے کہ اگر کوئی ہے یعنی کہ خیر اور شر دونوں خدا کی طرف سے تو یہ اس پر بہتان ہے۔ خیر تو ہے خدا کی طرف سے، بد نہیں ہے، بد انسان کے اپنے اعمال سے ہوتے ہیں۔ تو بدی دنیا میں وارد کہاں سے ہوئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ برائی دنیا میں موجود تو ہے، ہر چیز کا بنانے والا خدا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کیوں کر کہتے ہیں خدا نے برائی کو پیدا نہیں کیا؟ وہ چکے، اور اگر اس نے سے پیدا نہیں کی تو پھر آئی کہاں سے تھی؟ ایتھیس کے سوالات ایسے ہوتے ہیں۔ تو خدا کامل طور پر بھلا اور پاک و پاکیزہ ہے اور کامل مخلوقات کا خالق ہے، کل مخلوقات جو ہے سب کا وہ خالق ہے، مگر اس نے اپنے انسانی مخلوق کو آزاد انتخاب دیا ہے۔ اس کے سامنے دونوں راہیں رکھی ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی۔ اب اس کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ پہلے انسانوں کے پاس خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے اور اس بات پر ایمان رکھنے کا انتخاب یعنی حق موجود تھا کہ وہ بھلا ہے، اور جب اس نے انہیں تابعداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے حکم دیا تو اپنے دل میں ان کے لیے بہترین فائدے مقصد رکھتا تھا، مگر ہوا کیا؟ بدقسمتی سے انہوں نے فیصلے کرنے کا اختیار اس کے برخلاف استعمال کیا، اور یہ برائی دنیا میں وارد ہوتی چلی گئی، اور اس کے وارد کا آغاز وہ ابلیس سے ہو رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں جی فعل بت تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر، یعنی کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، اور فعل بت تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ بھئی فعل تو خود کر رہا ہے، پھر شیطان پر لعنت کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب اس نے عقل تو خدا کی دی ہوئی عقل کا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اب جہاں یہ نظریہ ہو کہ خیر ہی و شر رہی، یعنی خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کا نظریہ ان کے ساتھ ہے کہ یوں برائی تو کا وجود خدا سے شروع ہوا مگر براہ راست خود نہیں ہوا خدا سے۔ برائی کا آغاز ایک اچھے اختیار یعنی آزاد مرضی کے غلط استعمال سے ہوا ہے۔ ابلیس کو بھی اختیار دیا تھا، پہلے ابلیس نہیں تھا، وہ فرشتوں میں تھا، لیکن جب اس نے اپنے دل میں یہ خیالات اظہار کیا کہ میں اپنا تخت خدا سے بلند تر بناؤں گا، یہ اس کے اندر ایک حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ پھر خدا نے اس کو وہاں سے رانہ درگاہ کر دیا، اور اس کے ساتھ جو تھے انہیں بھی وہاں سے نکال باہر کے لیے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا، اور وہ معلق رہے۔ تو دنیا میں برائی کی موجودگی خدا کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، مگر یہ انسانوں کا فیصلہ تھا۔ انسان نے کہا کہ خدا برائی جو ہے خدا سے آئی ہے، خدا نے کبھی نہیں کہا کہ برائی میری جانب سے ہے۔ ہاں، جس نے برائی کو دنیا میں حقیقت بنا دیا، ہم کہہ سکتے کہ آزاد مرضی حقیقت کو پیدا کرنے والا خدا ہے، مگر آزاد مرضی کا استحقاق اور اختیار کو بروئے کار لانے والے مرد اور عورت ہیں، انفرادی فعل۔ اور یقیناً خدا چاہتا ہے کہ دنیا آزاد مرضی سے کے بغیر تخلیق کر سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے آزاد مرضی کیسے؟ لیکن پھر قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی اس کو صلہ ملے گا، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا، بدی کیا، اس کا بھی صلہ اس کو ضرور ملے گا۔ انسان منضبط ہدایت یعنی پروگرام کے ذریعے کسی روبوٹ کے طرح نیکی اور پرستش کا کامل نہیں بنایا خدا نے۔ انسان کو روبوٹ نہیں بنایا، کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہو، نہیں، اس کا اختیار دے دیا۔ مگر انتخابات کی آری دنیا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، خدا کہتا ہے میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خدا محبت ہے، خدا نفرت نہیں ہے۔ اور جیسے جذبے کا آزادانہ اظہار کرنے کا حقیقی مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ آزاد انتخاب کا اختیار نہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کی آسودگی کا مقصد کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ انسان ظاہر میں کچھ نظر آتا ہے، باطن میں کچھ ہوتا ہے، یہ منافقت ہے، اور حقیقت بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اتنی اپنی گہری محبت کا حقیقی معنوں میں تجربہ حاصل کریں، اور بڑا خطرہ برائی کی وجود سے لاحق ہوتا ہے۔ اس امکانی عمل میں بڑی ذمہ داری خدا پر نہیں بلکہ انسانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اسی لیے کبھی غلطی تھی نہ کہیے گا ہاں خدا نے ہمارے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ آدمی کو اپنی قسمت خود بنانی پڑتی ہے۔ خدا نے اختیار دیا ہے آپ کو،
پھر برائی کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک اور سوال کی جانب کہ یہ جو شیطان کیوں کر نیکی کا دشمن اور بدی کا دوست ہوا؟ ہم یہاں غور کریں گے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کلام میں لکھا ہے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہے گا کہ ہم جو کام کرنا چاہتے نیکی کا نہیں کر سکتے، لیکن برائی سرزد ہو جاتی ہے ہم سے، جو کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، اور پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے اکثر۔ لیکن جب پچھتاوا آ جائے اس کا مطلب آپ کی شرمندگی، توبہ کر لیں اور توبہ کر کے دوبارہ رجوع کر لیں خدا کے جانب، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیں، یہی اس کا ایک حل ہے۔ اور برائی کی حقیقت یہ امکان ہے کہ خدا ہر طرف سے، یعنی خدا کی طرف سے ہوا، مگر حقیقت پھر وہی بات انسانوں نے بنایا۔ مگر وہ کیا چیز تھی جس نے پہلے انسان کو برائی کرنے پر اکسایا؟ آغاز وہاں سے کر رہے ہیں، پھر آپ سمجھیں گے کیسے ہوا۔ یعنی پہلی عورت حوا کے معاملے میں تو یہ بات پوری وثوق سے کہی جا سکتی ہے، اور کہتے چلے آ رہے سبھی کہ اس نے عین وہی پھل کھانے کا انتخاب کیا جسے خدا نے منع کیا تھا، اور اسے خود بھی کھایا، اپنے شوہر کو بھی کھلایا، یعنی حضرت آدم کو، جبکہ آدم کو تو منع کیا تھا خدا نے۔ تو اس پہلے جوڑے کی آزاد مرضی کا پورا اختیار حاصل تھا کہ وہ کھائے یا نہ کھائے، لیکن کھایا۔ وہ چاہتے تھے کہ خدا کی تابعداری کرتے ہوئے منع کیے ہوئے پھل کو نہ کھاتے، انتخاب نہ کرتے، لیکن چانس تھا ان کے پاس، نہیں کر سکتے تھے۔ مگر جب سانپ نے انہیں آزمانے کے لیے حوا کو بتایا کہ خدا کو بھی معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور جس دن تم کھاؤ گے، یعنی ان کے کان پہ ایسی باتیں کی کہ کیا خدا نے سب سارے درخت کے پھل کھانے کو منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو سب درخت کے پھل کھاتے ہیں، ہاں وہ جو درمیان میں درخت ہے اس کا پھل کھانے منع کیا ہے، اس کو چھونے منع کیا ہے، اس کے قریب جانے کو منع کیا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں ابلیس نے خدا کے اس مقدس کلام کو اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ مکس کر دیا، آمیزش کر دی، اور اس نے اس طرح بنا چڑھا کر پیش کیا کہ نہیں، جس دن کھاؤ گے تمہاری آنکھ کھل جائے گی اور تم نیک بد سب کو جاننے والے بن جاؤ گے، یعنی تم خدا کے مانند بن جاؤ گے۔ اور اس نے جو دیکھا تو وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اپنی مرضی سے عمل کیا، اس کے لیے پھل میں سے لیا اور کھا لیا۔ لیکن حوا کو جب غور کریں گے تو حوا کو خدا کی طرف سے عمدہ چیز ملی تھی، اسے اختیار تھا کہ وہ اپنی نظر میں درست اور غلط کا انتخاب کرنے کے بجائے، درست اور غلط کے تعین کرنے کے بجائے صرف اس نے غلط کو تعین کیا، غلط کا انتخاب کیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں سے پھر وہ گناہ کا آغاز ہوتا۔ خود حکمرانی، اپنے لیے خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا بروکار لانا چاہتی تھی، اور وہ کر چکی، اور اس وجہ سے یہ انہی سے فائدہ منسوب ہو گیا۔ تو برائی کہاں سے وارد ہوئی؟ پہلے انسان کے برائی کے انتخاب سے ہوا، یعنی انتخاب کرنے پر اکسایا گیا۔ حوا نے خدا کے اس الہی حکمت کو، الہی کام کو حاصل کرنے کے لیے لالچ کیا، جس کے تحت خدا اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے انسانوں کو بہترین فائدہ کا تعین کرتا ہے۔ اور خدا نے اس پہلے انسانی جوڑے کو آزاد مرضی اختیار دیا تھا، لیکن وہ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے وہ غلطی ہو گئی، وہ گناہ ہو گیا، اور اس طرح بدی کا آغاز پورے انسان میں داخل ہو چکا ہے۔ سوال کہ شیطان کس کی طاقت سے شرارت کرتا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا صحیفہ، اس کے 28ویں باب کی 12 سے 17 آیت، اور دوسرا حوالہ ہے یسائی السلام کا صحیفہ 14 باب کی 15 سے 21 آیت۔ جیسے شیطان بھی ایک مخلوق ہے، اور وہ بھی مجبور نہیں بلکہ فاعل مختار پیدا کیا تھا خدا نے اسے، اس نے اپنے اختیار کو بیجا استعمال کیا اور غلط استعمال کیا، مبدع شرارت ہو کر ابدی کا سزاوار ہوا اور اپنی نجات کے متعلق مایوس ہو گیا۔ دیکھیں، جو نجات سے مایوس ہو گئے وہ شیطان کے زمرے میں چلا جائے گا، اس کے گروپ میں چلا جائے گا، اور جس کو امید ہے کہ یہ خدا جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، چونکہ وہ کامل قدرت قادر مطلق ہے، کیونکہ خدا کی درگاہ عالی سے شیطان کو اس پر قطعی سزا کا فتویٰ لگ چکا ہے، اس لیے وہ نیکی کا دشمن اور بدی کا دوست ہے۔ دوسرا جو تھا کہ نیکی کا دشمن اور بدی کا دوست، کیونکہ وہ خدا کی بارگاہ ربوبیت سے اس کو راندہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا ہے، لیکن انسان کو خدا نے اپنی صورت و شبیہ بنایا، اس لیے انسان کو موقع دیا بار بار اس نے، اس لیے نیکی کا دشمن اور بدی کا دوست ابلیس ہوا۔
اب اس کا مزہ اسی کو ہے کہ بہت سی روح کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے ہے. بمقصد مرگ انبوہ جفن وارد. بمقصد مانے یعنی مقصد یہی کہ منزل مقصود کیا انسان کا، یعنی موت. اور مرنے کے لیے انبوہ یعنی بھیڑ کثیر چاہیے. اور جشن یعنی ایک جشن ہے جو وارد ہوگا، یعنی اندر آ جاؤ. یعنی بڑی تعداد میں لوگ مرنے کے لیے اندر آتے ہیں، کیونکہ شیطان کے بہت سارے قسم کے جال دنیا میں پھیلائے ہوئے ہیں، اور وہ جال سے انسانوں کو قابو کر لیتا ہے. کہیں لالچ، کہیں کچھ، کہیں کچھ. مین چیز وہ لالچ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور آدمیوں کو اپنی بدی اور پر نیکی کا ململہ لگا ہے کہ یہ اشارہ کر کے لبھاتا اور پھنسانے کے لیے برباد کر دیتا ہے. ذرا سے لالچ دے کر کے انسان کے کاروبار کو تباہ کر دیتا ہے. 1 نمبر مال لیتے لیتے 2 نمبر کے لالچ میں آ کر کے زیادہ منافع کے لالچ میں انسان اپنا بہت ہر جگہ یہی نوبت ہے. بس عزیزان محترم، یقین جانیے کہ آپ کی جانوں کا حقیقی دشمن ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے ابلیس یا شیطان، جو بھی اس کا نام لے لیجئے. اور وہ بہت سی زور آور روح جو ہے وہ اللہ تعالی لوگوں کو مغلوب کر چکا ہے اور کرتا رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتے اس سے بچنے کا کوئی اور راہ؟ مگر صرف ایک ہی راہ ہے جس کو 2000 سال سے صدا بازگشت کر رہی ہے، اور آج بھی قیامت کے روز تک کی ہے، کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. ابھی تلاش کرنی کس نے کہا تھا؟ قیامت میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، آسمان سے اٹھتی ہوئی روٹی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا اس سلسلے میں؟ کس کے پاس حیات ابدی ہے؟ کون شخص جو دنیا میں آیا، آنے کے بعد اس نے برائی کو کچل دیا، اور ان تمام برائیوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کی برائیوں کو اپنے اوپر لادا، اور پھر اس کے بعد اس نے فدیہ کے طور پر اپنی قربانی رضاکار طور پر پیش کر دیا. ابھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان پہلے زمانے میں انسان کے گناہ کا کفارہ جانور کی قربانی کی جاتی تھی. اس پر پتر پر ہاتھ رکھ کر، سینگ پر ہاتھ رکھ کر کے ہمارے سارے گناہ اس پر ٹرانسفر ہو گئے. اور اس کے بعد پھر انسان اگر، لیکن جب اس کائنات کا ایسا شخص جو کامل تھا، جس کے اندر 2 صفات پائی جائے، 2 رخ تھے اس کے پاس، ایک انسانی یعنی کامل انسان، دوسرا اس کے اندر خدائی صفات تھی، یعنی خدا بھی. اور وہ ایسا تھا کہ وہ بغیر باپ کی دنیا میں آیا، اور وہی ہے جو کنواری مریم سے پیدا ہوا تھا، مطہرہ مقدسہ سے حویدا ہوئے. تو حضور مسیح وہی ہیں جو لوگ یعنی کہ اس سے قرآن میں روح اللہ اور کلمت اللہ کہا گیا ہے. یہ بھی شیطان کے سر کو کچل کر رکھ دیا. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح اس کو قبول کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. آئیے آخری سوال کی جانب چلتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آج کا آخری سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے شیطان کو شکست دینے کی کوشش کی؟ عجب سوال ہے کہ بھلا شیطان کو بھی کوئی شکست دے سکا آج تک؟ بھلا قبر میں جانے کے بعد مردہ کبھی قبر سے نکل کر آ سکتا ہے؟ آیا کوئی؟ اگر کوئی آیا تو باہر کوئی زندہ تھا جس کو باہر نکالا اس کو؟ آپ یہ غور کیجئے گا. آئیے ہم اس سوال کو ذرا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ آخر وہ کون ہستی ہے جس نے ان شیطان کو شکست فاش دی؟ عزیزان گرامی، وہ ایک ہی ہستی تھی جس کے پاس گناہ نہیں تھا، جو مقدس رہا، جو پاک و پاکیزہ رہا. اور اس کا قرآن میں کئی جگہ ذکر عجب انداز میں آیا ہے. اگر آپ سورہ اخلاص کو دیکھیں، غور سے پڑھیں اس کو، تو اس ہستی کا وہاں ذکر ہو رہا ہے. پیغمبر اسلام کے زبان مبارک سی چیز ادا ہوئے کہ جب پوچھا گیا کہ وہ خدا کتنا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کا بیٹا بیٹی کون ہے، اور اس کا شریک کار کون، یہ 4 سوال تھے. اور ایک ہی سورہ میں 4 آیت دے دی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. خدا ایک ہی ہے. خدا ایک سے زیادہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن خدا ذات کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن پرسن کے اعتبار سے اور جوہر کے اعتبار سے اس کے پھر ہم یعنی کہ رتبے کے اعتبار سے ایک ہی ہے. وہ اس کے صفات الگ ہیں، ذات الگ ہے، صفات الگ ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی وہ خدا ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ کوئی خدا نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ کوئی خدا کو مانتا پرست کرتا تو وہ
مشرک ہو جائے گا. ذات کے اعتبار سے ایک ہے. خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور تم اپنے سارے دل، ساری جان، ساری قوت اسی کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو. یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کیا مراد؟ کیا بے پرواہ ہے، لاپرواہ خدا؟ نہیں. یہ عام سی بات سمجھانے کے لیے خدا تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، سب وہ عالم الغیب ہے، سب چیز کا علم رکھتا ہے. تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. یہ کون ہستی ہے؟ کس کے بارے میں؟ کہنا وہ اللہ ہے یا خدا ہے. اب کائنات میں کوئی تو ایسی ہستی ہوگی جس کا کوئی باپ نہیں ہے جسمانی طور پر، اور نہ وہ کسی کا باپ بنا. پھر غور کیجئے، حضرت مسیح سلام علیہ نہ کوئی باپ ہے جسمانی طور پر. کوئی دعویٰ کرتا تو غلط دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا قرار پائے گا. اور جناب مسیح کا بھی کوئی بیٹا نہیں، انہوں نے شادی نہیں کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ آخری ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے کام میں کوئی شریک کار نہیں ہے. مسیح نے بہت سے بیماروں کو شفا دی، کوئی شریک کار نہیں رہا. 2 روٹی چند مچھلیوں سے، چند مچھلی کے ذریعے، روٹی کے ذریعے انہوں نے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا. یہ تو خدا والا کام ہے. نابیناؤں کو چھو کر کے بینائی عطا کر دی، کوڑ کے مرض کو چھو کر کے کوڑ کا مرض صحیح کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا، حتیٰ کہ 4 دن کا دفن شدہ مردہ صرف نام لے کر آواز دیا لازر باہر آ، وہ باہر آ جاتا ہے. یہ کام تو خدا والا ہے. تو اگر کوئی کہے تو مسیح میں صفت تو پائی جاتی ہے خدا والی. ہم اللہ کو ناخدا کہتے ہیں، وہ تو کشتی چلا رہا ہے، لیکن اگر وہی شخص پانی پر چل رہا ہو یہ تو خدا والا کام ہو گیا. آپ غور کیجئے کہ اب خدا بدی نہیں چاہتا ہے، اپنے اندر وہ اخلاق حمیدہ پیدا کرنا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر کے، چونکہ دنیا کی ہے کہ دیکھ کر کے سیکھتے ہیں. برائی ہم بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، لیکن اچھائی میں بہت ٹائم لگتا ہے، کیونکہ بیس ہمارے ذہن کو پراگندہ کیا ہوا ہے. ہم خود جب کوشش کریں گے تو ہم خود بھی نیک بن سکتے ہیں. یہ اختیار خدا نے آپ کو دیا ہے، ہمیں دیا ہے، پورے انسان کو دیا ہے کہ ہم نیکی کو اپنائیں، نیکی کو پھیلائیں، لوگوں کو برائی سے بچائیں، کیونکہ برائی کرنے والا ابلیس ہے. عزیزان گرامی، اب دامن وقت گنجائش نہ رہی اور آئندہ نشست پھر حاضر ہوں گے، لیکن چلتے ہوئے اسکرین پر اب اس وقت آپ کو واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ جو بھی آسانی سے اویلیبل ہو، آپ آج کے پروگرام کے فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے. اگلے نسل کے لیے اجازت. خدا حافظ و ناصر.